نصرت واحد صاحبہ. شکریہ اسپیکر صاحب. میں ایسے سانحے پہ بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسلامی ملک پاکستان میں یہ ہوگا. میں صرف 2-3 سجیشن دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی ایجوکیشن اس طرح کی کر دیں کہ جس میں رائٹ فرام دا ویری بگننگ بچوں کو بتایا جائے، لڑکوں کو خاص طور پہ، کہ یہ جو بچیاں تمہارے ساتھ پڑھ رہی ہیں یہ تمہاری بہنیں ہیں. جو باہر دیکھتے ہو ان میں زیادہ تر اگر بڑی ہیں تو تمہاری باجیاں ہیں یا مائیں ہیں. اگر ماں شروع سے بچے کو یہ بتائے گی کہ آپ نے باہر جا کے رسپیکٹ کرنی ہے عورت کی رسپیکٹ جب تک ہم انکلکیٹ نہیں کریں گے لڑکوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں، آپ یقین کیجئے کہ گھر میں رہنے والی عورت بھی سیف نہیں ہے. اس کو ہمیں نہیں پتا کہ کمرے کے اندر اس کے اوپر کیا کیا تشدد کیا جا رہا ہے. وہ اپنی زبان بند رکھتی ہے صرف اپنے بچوں کی وجہ سے کہ اس کا گھر نہ ٹوٹے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ کتنی اذیت برداشت کر رہی ہے. لیکن روزانہ کے حساب سے جو تشدد اس کے اوپر گھر کے اندر ہوتا ہے وہ وی کین ناٹ امیجن. جو باہر ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن جو گھر کے اندر تشدد ہے، دیکھیں ہیومن رائٹس ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. ہیومن رائٹ گھر کے دروازے کے اندر نہیں جا سکتا. عورتوں کو جتنی مار پڑتی ہے، جتنا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس چیز کو کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے. اس کو ہمیں خود ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ عورت اگر سامنے نظر آ رہی ہے تو وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اس کو جا کے ریپ کر لیا جائے، اس کو کاٹ پیٹ دیا جائے، اس کو زخمی کر دیا جائے. آج ایک بیرسٹر بچی صبح میں دیکھ رہی تھی، اس کا جو جس بندے نے اس کے اوپر 27 چھریوں کے وار کیے تھے اس کو 5 سال کی سزا ملی تھی، وہ بھی کم ہو کے 3 سال ہو گئی. کیوں؟ اس سے کہیں زیادہ سیویئر سزا ہونی چاہیے. ایسے تمام لوگوں کے لیے جو خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، ایکچولی وہ خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے اور شاید جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جب وہ ان کے قبضے میں ایک عورت آ جاتی ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ گرل فرینڈ ہے، وہ اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ جو انسان ادروائز سوچ نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ وہی ہے کہ ہم رائٹ فرام دا ویری بگننگ بچوں کو بتائیں. اسلامی تعلیم جو میں پتہ نہیں کتنے سال سے کہہ رہی ہوں کہ سورہ نور اور سورہ نساء شامل کی جائے، ان کے سلیبس میں 9, 10, 11 کے سلیبس میں شامل کی جائے. بچوں کو پتہ چلے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیونکہ اس عمر میں اگر شامل کی جائے گی تو آپ یقین کیجئے وہ ان کے دماغ کے اندر ہمیشہ رہے گی اور کبھی وہ چیز باہر نہیں نکلے گی. جی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. انتہائی اہم اور حساس معاملہ زیر بحث ہے. جناب اسپیکر، ہم اس فورم پہ آتے ہیں اور لیجسلیشن ہمارا کام ہے، قانون بنانا ہمارا کام ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس کا کام ہے، کس حد تک وہ ہو سکتا ہے، سکم ہے تو امپلیمنٹیشن میں ہے. لیکن صرف یہ کہنا کہ یہ ایفیکٹو لیجسلیشن نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بھی کسی حد تک صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں یا موجودہ پروسیس پہ دیکھیں تو ایسے قوانین ہیں کہ جو کہ آرٹیکل 227 جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا. لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پہ کچھ قانون سازی تو ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ ہیومن رائٹ کے نام پہ، جو کہ سیڈا کنونشن کے نام پہ اس فورم پہ آتے ہیں اور بلڈوز کیے جاتے ہیں تمام کارروائی کو، اور اس کو ہیومن رائٹ کے نام پہ قانون کا حصہ بنانے کے لیے پرزور کارروائی کا حصہ بنایا جاتا ہے اور زور دیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ان محرکات کو بھی دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے معاشرے میں اصلاح احوال کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. ہم عورت کی برابری کا ذکر بھی کرتے ہیں. شریعت میں تو عورت مرد سے بھی آگے ہے کئی مرتبہ، لیکن اگر کہیں پہ کمزوری آتی ہے تو وہ کچھ روایت ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ شریعت پہ مقدم کر دیے جاتے ہیں، اور نام پھر خدا نخواستہ یہاں پہ جب لیا جاتا ہے مغرب میں کہ اسلام کے حوالے سے.
ہمیں ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمیں اس نام کی خاطر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہم فالوورز ہیں ہم کیوں دوسری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے قوانین پہ کیوں نہیں عمل درآمد کرا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, وی ہیو سرٹن ویلیوز, نارمز اینڈ ٹریڈیشنز. اور جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے, جو باربیرک واقعات, ہم افسوسناک واقعات ہوئے, we are strongly condemn this barbaric action and we are against this. نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن ابھی تک اس پہ کیوں نہیں ان لوگوں کو قید کیا گیا؟ کیوں ہماری ریاست اتنی کمزوری دکھائی جا رہی ہے؟ ان کو فوراً جو ہے وہ قید کرنا چاہیے تھا. اور باقی پروسیس تو آپ دیکھیں کہ سارے گواہان موجود ہیں, اس کے باوجود یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور افسوسناک واقعہ ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں. جب ہم اپنی فرائض سے غفلت کرتے ہیں اور حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب یہ امبیلنس ہوتا ہے, تضاد پھر سامنے آتا ہے. ہم کیوں نہیں مساوات کی طرف دیکھتے ہیں؟ قرآن میں جو ہے مرد کو مقدم رکھا گیا ہے, تو پھر کیوں اس طرح کی آوازیں آتی ہیں؟ وہ مرد جو آپ کا باپ ہے, جو کسی عورت کا بھائی ہے, جو کسی عورت کا خاوند ہے, جو کسی عورت کا بیٹا ہے, وہ جو ایک آپ کے لیمٹ ہے, ایک آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اور جب وہ پروٹیکشن دیتا ہے تو پھر اس طرح آوازیں کیوں آتی ہے کہ ہم پہ پابندیاں ہوتی ہے؟ یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں فالو ہوتے, ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت اور ناموس اور اس کے کردار اور اس کے اعمال کو دیکھتا تو شاید یہ افسوسناک واقعے نہ سمجھ آتے. جب آپ بے جا آزادیاں دیں گے, ہمارا میڈیا اس طرح کی, جس طرح میری آنریبل ممبرز نے بھی کہا کہ ہم نے سورہ نساء کو نصاب میں شامل کیا, ہمیں اس کی تفسیر میں جانا چاہیے, ہمیں تمام حقوق بھی مل جائیں گے, ہمیں اپنے فرائض سے آگاہی بھی ملے گی. جب ہم اپنی لیمیٹیشن کراس کرتے ہیں تو اس طرح افسوسناک واقعات آتے ہیں. ہونے نہیں چاہیے. ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں, اپنے میڈیا کے تھرو, اپنے ارد گرد اپنا یہ شعائر اسلام جو ہے, اپنے اسلام کے جو ہمیں دائرہ کار دیا گیا ہے اس پہ کار فرما ہوتے تو شاید یہ واقعات نہ ہوتے کہ اپنی بیٹی کو دیکھتی کہ وہ کیوں باہر ہے, کیوں وہ اپنی غفلت کر رہا ہے, وہ بھی اسی طرح اس جرم میں شامل ہے. جو اپنے بیٹے کو اس طرح انہوں نے کہ ان کی کردار سازی ہوئی ہے, تو وہ صدقہ جاریہ, یہ بچے کیا اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنیں گے؟ ہمیں ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. ایک ریاست کسی بھی. بہت شکریہ جی. جی جناب غزالہ سیفی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. آج کا بہت اہم دن ہے خواتین کے اس سیکیورٹی کے معاملے میں, کیونکہ جس ملک میں 52% آبادی کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. جس